آئی ہے؟ کہاں میری عزت کا جنازہ نکال کے آئی ہے؟ ارسل کی بات پہ میں چکرا کے رہ گئی۔ میں اس کے پاس آئی، اسے گرے بان سے پکڑ کے بری طرح سے جھنجھوڑ کے اسے دھکا دیا۔ میں نے کہا، جھوٹے انسان، کمینے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم کیا سمجھتے ہو میرے بھائی کے سامنے جھوٹ بولو گے اور مجھے جھوٹا ثابت کر دو گے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ یہ کہہ کے میں عارف بھائی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے، کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا، اس کمینے نے میرا سودا کیا تھا، یہ اچھا انسان نہیں ہے عارف بھائی۔ میں نے روتے ہوئے ارسل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ عارف بھائی کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ارسل گھبرانے لگا۔ اسے شاید یقین نہیں تھا کہ میں اس کی سچائی عارف بھائی کو بتا دوں گی۔ عارف بھائی نے امامہ سے کہا، تم دعا کو سنبھالو، اور پھر ارسل کو بہت مارا۔ وہ کہنے لگے، میری بہن کو خود طلاق دو گے یا میں عدالت میں جا کے تمہارے کرتوت بتاؤں؟ اس نے مجھے طلاق دی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ عارف بھائی کہنے لگے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم چپ کیوں رہی؟ میں نے کہا، کیونکہ غلطی میری تھی، میں نے آپ کو مجبور کیا تھا۔ عارف بھائی کہنے لگے، پھر بھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اگر تم ڈر جاتی یا تم پہ نشے کا اثر زیادہ ہو جاتا تو دعا، تم جانتی ہو تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی۔ ایسے کمینے لوگ تم جیسی بھولی بھالی لڑکیوں کو ایسے ہی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ میں اب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میری شرارتیں، میری ہنسی، سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا تھا۔ حالانکہ ماما بھابھی بہت اچھی تھیں، مجھ سے کہتی تھیں کہ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، دوبارہ سے زندگی کی طرف آنے کی کوشش کرو، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ عارف بھائی میرا دل بہلانے کے لیے کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے۔ وہ کہتے کہ آگے پڑھنا شروع کر دو، کہیں جاب کر لو، میرے آفس آ جا کرو، لیکن میں کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس آئے، کہنے لگے، دعا آپ ہی چلے نا، کرکٹ کھیلتے ہیں۔ میں سمجھ گئی ان کو عارف بھائی نے بولا ہوگا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں کھیلنا، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگے، پلیز آئے نا، آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ لیکن جو حادثہ میری زندگی میں گزرا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ اپنی زندگی سے ہر خوشی کو ختم کر دوں۔ میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بھیج دیا۔ عارف بھائی بڑے غصے سے میرے کمرے میں آئے، کہنے لگے، کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم؟ اس شخص کا جو اس